بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں جن کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا ہے۔ آپ نبی اور رسول اللہ رہے ہیں۔ تقریباً 4000 سال قبل عراق میں پیدا ہوئے یہودی اور عیسائی بھی آپ کو اپنا پیشوا مانتے تھے، اپنا امام سمجھتے تھے۔ مذہب اسلام میں ان کو بڑی قدر سے دیکھا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی 14ویں سورت ابراہیم ان کے نام سے ماخوذ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایسے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے جن کی نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ چونکہ بچپن میں ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، انہوں نے بت پرستی سے باز رہے، چنانچہ جب رات چھائی تو آپ نے ستارہ دیکھا اور ان کو خدا مان گئے۔ جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ میرا خدا ڈوبنے والا نہیں ہے۔ پھر صبح ہوئی، آپ نے سورج کو دیکھا اور ان کو خدا سمجھنے لگے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو آپ پھر کہنے لگے کہ میرا خدا ڈوب نہیں سکتا، میرا خدا ڈوبنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کا رستہ دکھایا۔ اس زمانے میں ایک ظالم بادشاہ جس کا نام نمرود تھا، وہ لوگوں پر بہت ظلم کرتا تھا، اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلامتی کے ساتھ آگ سے نکالا۔ آتش نمرود کے بعد آپ شام تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ وہاں کے بادشاہ نے آپ کو اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو سلام اللہ علیہا کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس کوئی اولاد نہ تھی، چنانچہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت ہاجرہ سے کروا دیا۔ بڑھاپے میں آ کر حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور کچھ عرصہ بعد آپ علیہ السلام کے سلام اللہ علیہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کا بہت شوق رکھتے تھے۔ آپ اس وقت تک کھانا نہ کھاتے جب تک کوئی مہمان تلاش نہ کر لیتے۔ ایک دفعہ آپ کسی شخص کو ڈھونڈنے لگے تاکہ اس کو ڈھونڈ کر مہمان بنا کر اس کے ساتھ کھانا کھایا جا سکے، لیکن جب آپ کو کوئی نہ ملا تو آپ نے گھر میں ایک اجنبی کو دیکھا اور اس کو دیکھ کر کہا کہ تم کیا کر رہے ہو میرے گھر میں؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں، مجھے میرے رب نے ایک شخص کی تلاش میں بھیجا ہے، ایک شخص کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہے کہ میں اس کو خوشخبری سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بڑھاپا دیکھا۔ آپ علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے شلوار قمیض پہنی۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام ایک مہمان آیا آپ کے گھر، آپ نے اس کو کھانا تناول کے لیے پیش کیا، لیکن اس شخص سے کھانا نہیں کھایا جاتا، اگر کھا لیتا تو وہ اس کی اپنی شرم گاہ کے ذریعے خارج ہو جاتا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ واقعہ دیکھا اس سے عمر پوچھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم تو مجھے سے 2 سال بڑے ہو۔ اس نے اپنی عمر بتائی تو اس کی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 2 سال بڑی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو مجھ سے 2 سال بڑے ہو، کل کو جب میں اس مقام تک پہنچوں گا تو میرا کیا حال ہوگا؟ میرا تو یہی حال ہوگا جو آج تمہارا ہے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو اس مقام تک پہنچنے سے پہلے مجھے اٹھا لینا۔ چنانچہ وہ آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے نبی، میں ہی ملک الموت کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے اس طرح اس نے آپ کی جان کو قبض کر لیا۔ اس وقت تک آپ کی عمر مبارک ایک قول کے مطابق 175 اور ایک قول کے مطابق 190 سال تھی۔ آپ کو برون ہشتی بستی میں جہاں حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی دفن کیا گیا تھا، ان کے ساتھ آپ کو دفن کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے لیے زمین 400 درہم میں اپنے لیے خرید رکھی تھی۔
تاکہ اس میں آپ کو دفن کیا جا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کفن دفن کا خرچہ آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نے کیا۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان واقعات سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ میں اللہ محمد کا نام لکھیے۔ سانسوں نے وفا کی تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں